وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے مسائل کی بدنامی نہیں سنتا. بعض اوقات ہمیں بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہم جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں کے اپنے مسائل کے خلاف بات سننا پسند کرتے ہیں. کئی لوگ تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ جان بوجھ کے ایسے ٹاپک چھیڑتے ہیں جس سے ان کے مسائل کی بدنامی ہو، ان کے دوستوں کی، ان کے رشتہ داروں کی بدنامی ہو. دوست کے لیے عبرانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا کمپینین، ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. اگر میں اس کے خلاف سنتا ہوں، اگر اس کی بدنامی سنتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے خیمے میں نہیں ہوں، بلکہ کہاں پر خدا کے خیمے سے باہر ہوں. تو مجھے ضرورت ہے کہ میں ایسے ٹاپک نہ چھیڑوں، میں اس کے لیے مسلسل دعا کروں. اگر اس کے اندر کمی ہے، اگر اس کے اندر واقعی اسے اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں اس کے لیے دعا میں ٹھہروں، کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے. یہ ساتھی میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے ان کی بدنامی نہیں سننی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ان کے اندر یہ چیز ہے، کوئی ایسی کمی ہے، ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند ان کے اندر اپنے نور کو ڈالے، ان کی عقل کو روشن کرے اور وہ نجات پا جائیں. اگلی بات، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. رذیل فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گھٹیا، مغرور، شہی باز، نکما، نالائق. کہ جو شخص رذیل ہے اس کی نظر میں کیا ہے؟ حقیر ہے، پر جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. وہ خدا کے خیمے میں رہے گا. اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے تو آج ہم نے یہ کوالٹی خدا سے مانگنی ہے کہ خدا مجھے اس ویلیو کی میرے اندر کمی ہے، یہ ویلیو میرے اندر ڈال تاکہ میں تیرے خیمے میں رہ سکوں. بہت سارے لوگ سنڈے والے دن اکثر لوگوں کو کام، بڑے کام ہوتے ہیں، آج مجھے بہت ضروری کام ہے، میں چرچ نہیں آ سکتا، آج میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آج میری بہت ضروری ڈیلنگ ہو رہی ہے، آج مجھے بڑی پورے ہفتے کے بعد مجھے آج جو کام ملا ہے. پاسٹر نذیر صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں غور کرو کہ آپ کو پورا ہفتہ کام نہیں ملا، پیر کو کام نہیں ملا، منگل کو نہیں ملا، بدھ کو نہیں ملا، اتوار والے دن آپ کو کام مل رہا ہے. کہتے ہیں آپ اس غور کرو کہ یہ کام کیوں ملا آپ کو، پہلے دن میں آپ کو کام نہیں ملا، اتوار والے دن آپ کو کام مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے، جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہا ہے. ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں تو آپ کو نہیں آتے، میں نے کام پکڑا ہوا ہے، بڑا ضروری کام ہے، اگر میں نہیں دوں گا میرے کلائنٹ خراب ہو جائیں گے، میرے کام خراب ہو جائیں گے، میری ڈیلنگ مس ہو جائے گی، میرا جو پروفٹ جو مجھے فائدہ ہونے والا ہے وہ میرا ختم ہو جائے گا. تو خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خدا ان سے ڈرتے ہیں ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. اگر ہم خدا سے ڈریں گے، خدا کے خوف میں رہیں گے، تو پھر خدا خود ہمارا ذمہ دار ہے. پھر جو خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے اس کی بات سے، اس کے راستہ بازی کی تلاش کرو، پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. لیکن آج کل ہم اس کو بھی چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خدا اگر چرچ نہیں جا رہا نو پرابلم، پیسے تو مل رہے ہیں، فائدہ تو ہو رہا ہے. ایک گیت آیا تھا، کہتے ہیں میں دنیا کی ساری دولت حاصل کر لوں، عزت پالوں، شہرت پالوں، اگر یسوع میرے نہیں ملا
تو پھر کچھ بھی نہیں ملا. اگر یہ سارا روپیہ پیسہ آپ کو مل گیا, پوری دنیا کی دولت آپ نے حاصل کر لی ہے, آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے, اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو پھر ابھی تک آپ نے کچھ نہیں پایا. یہ ساری دولت, یہ ساری شہرت آپ کو آسمان پر نہیں لے کر جائے گی. آسمان پر آپ کو جو لے کر جائے گا وہ آپ کی نجات ہے, اور نجات دہندہ ایک ہی ہے, اس کا نام یسوع مسیح ہے. آپ روپیہ پیسے سے نجات نہیں خرید سکتے. اعمال کی کتاب میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے, شمعون جادوگر. سامریہ کے ایک شخص تھا, اس نے اپنے جادو سے, اپنے کاموں سے بڑا لوگوں کو حیران کر رکھا تھا. لوگ بڑے متاثر تھے اس شخص سے. فلپس اسی علاقے میں یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے آ گیا. فلپس کے اندر اور روح تھی, شمعون کے اندر اور روح کام کر رہی تھی. فلپس نے جب خدا کے نام سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنی شروع کی, بیمار شفا پانا شروع ہو گئے, لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ ملنا شروع ہو گیا. اور شاگرد فلپس کے ساتھ آ گئے, انہوں نے مل کر سامنے کے اندر یسوع مسیح کی منادی شروع کر دی. اب شمعون کا کام آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا. شمعون جادوگر نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل مجھ سے متنفر ہو جائے. اس نے جلدی سے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. وہ شاگردوں کے پاس گیا, کہتے ہیں جی میں بھی یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کو بپتسمہ دیا, اپنے ساتھ رکھ لیا. اب وہ شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہے, ہر میٹنگ میں, جہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے, چرچ میں, ہیکل میں, جہاں پر بھی شاگرد جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ یار ان کے اندر کون سی قوت ہے, جس پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ بیمار شفا پا جاتا ہے, جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ پاک سے بڑھ جاتا ہے. ایسا یہ کام ٹھیک ہے, اس سے لوگ متاثر بھی ہوں گے, میرا بھی کاروبار چلتا رہے. پیسہ لے کر آ گیا اور شاگردوں کے پاس پیسہ لا کر کہتا ہے یہ پیسے لے لو اور مجھے بھی وہ طاقت دے دو جو طاقت تمہارے اندر ہے. پطرس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, تیرے ساتھ ہی غرق ہو جائیں. اگر آج کے دور کا کوئی خادم ہوتا تو میں سمجھ لوں اس نے نہ نہیں کرنی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا, میں تو روح القدس نہیں دے سکتا, روح القدس سے خدا نے دینا ہے. اس نے پیسے پکڑ لینے تھے اس سے. آج کا یہ چل رہا ہے, یہ خادم ہمارے درمیان آئے تھے فیصلہ آباد سے, تو سامنے بھی خدمت کرتے تھے. کسی شخص نے فتویٰ لگایا, کہتے بھائی صاحب تم فیصلہ آباد چھڑ کے لاہور آ گئے ہو, لاہور سے کے بڑے بہادری نے. فیصلہ آباد آپ کی بستی گندی ترین بستی ہے, ہر قسم کا نشہ وہاں پر ہے, ہر قسم کا برا کام وہاں پر ہے, آپ بستی چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہیں. کہتے بھائی وہ میری نہیں سن گئے, میں نے اس کو چھوڑ کر لاہور میں آ گیا ہوں. کہتے لیکن تیرے جیسے وہاں پر بہت سے پادری ہیں جو ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے برکت چاہتے ہیں, اور ان کو ان سے ہدیہ لیتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے یار یہ نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے فیصلہ آباد کو چھوڑ کر لاہور میں آ گیا ہوں خدمت کے لیے. آج کا خاتم ایسے ہی چل رہا ہے. بہت سارے آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیں, بہت سارے آپ مجمع دیکھ لیں, ایسے ہی ہیں. آج روپیہ پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن پطرس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. ہمارے پاس وہ روح نہیں ہے جو روپے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے, جو بازار سے جا کر خریدا جا سکتا ہے. ہمارے اندر وہ روح ہے جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا پڑتا ہے, جس کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں, جس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, تب خدا جا کر ہمیں یہ برکت دیتا ہے. یہ برکت روپے پیسے سے نہیں ملتی. اگر آپ کی بڑھاہٹ خدا کی طرف سے ہے, اگر خدا کی طرف سے مکاشفہ آپ کی زندگی میں ہے, اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہے, اگر خدا کا خوف آپ کی زندگی میں ہے, آپ خدا کے خادموں کی عزت کر رہے ہیں, پھر آپ خدا کے خیمے میں ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں, پھر آپ خدا کے خیمے سے باہر ہیں. اگلی بات, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں لیتا,
پہلے اس کے ہیں وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے. پچھلے ہفتے بھائی صاحب نے عہد لیا تھا. کتنے لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم دعا میں ٹھہریں گے؟ کتنے لوگ جمعے والے دن 8 سے 9 بجے تک دعا میں ٹھہرے ہیں؟ کتنے لوگ؟ 5 لوگ تو میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ تھے. 5 بہنیں ہمارے ساتھ تھیں. ان 5 نے اپنے عہد کو پورا کیا, اپنی قسم کو پورا کیا. آنٹی شریفہ کہتے ہیں میں نے 8 سے 9 بجے تک خدا کے حضور میں نے گزرانے گھنٹہ. اور کتنے لوگ ہیں؟ باجی اسرافیل اس نے بڑا ضروری کام تھا, اس کے کسٹمر باہر کھڑے تھے, اس نے ان کو وہاں پر چھوڑا, اس نے 1 گھنٹہ پورا یہاں پر ٹھہرے رہے. پھر اس کے بعد گھر گئے. پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کسٹمر چلے گئے تھے, کسٹمر تھے, ان کو کام ملا نہیں ملا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے بڑی وفاداری دکھائی ہے. انہوں نے روپے پیسے کو ترجیح نہیں دی, اپنے کسٹمر کو ترجیح نہیں دی. جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا. تو ہمارے پاس اگر آج ہم پھر نئے عہد کر لیں, 8 سے 9 آپ کو مجبوری ہے, صرف جمعے والے دن نہیں, ہر روز آپ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ ٹھہرا لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے خیمے میں رہیں, خدا کے گھر میں رہیں, خدا کی حضوری میں رہیں, خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر رہے, تو آج ہم خدا کے ساتھ عہد کر لیں. ہر روز 1 گھنٹہ, چاہے صبح کو, چاہے دوپہر کو, چاہے شام کو, چاہے رات کو, چاہے آدھی رات کو, جب بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو بھی گھنٹہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ آج عہد کر لیں کہ میں 1 گھنٹہ خدا کے حضور گزاروں گا, 1 گھنٹہ میں دعا میں ٹھہروں گا, 1 گھنٹہ میں پرستش میں ٹھہروں گا, 1 گھنٹہ میں کلام پڑھنے میں ٹھہروں گا, 1 گھنٹہ میں رفاقت میں ٹھہروں گا. آج آپ عہد کر لیں. کہتے ہیں وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان اٹھائے. تو اگر آپ اس چیز کو آج اپنی زندگی میں لے لیں گے تو خدا کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا. آپ یقین جانیں, آج آپ کو عہد کرنا پڑے گا, خدا کے حضور اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑے گا, 1 گھنٹہ خدا کے لیے مخصوص کرنا پڑے گا, تاکہ خدا کی برکت آپ کے ہمیشہ آپ کے گھرانوں میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندانوں میں برقرار رہے, اور اس طرح ہم خدا کے حضور میں بھی رہیں گے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے, ہم قسم کو توڑ دیں گے, تو پھر ہم خدا کے خیمے سے باہر ہیں, پھر ہم خدا کے خیمے میں نہیں ہیں. اگلی بات, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا. آج کل بڑے لوگ سود کا کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بہن آئی, کہتی بھائی مجھے 3 سال کی بڑی اشد ضرورت ہے, تو میں آپ کو 1 ہفتے بعد دے دوں گی. کہتے میں فلاں بندے کے پاس گئی تھی, اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے 3 سال لے, لیکن میں 3500 روپیہ لوں گا. تو کہتی بھائی میں اس لیے اس سے کہا کہ تیری مہربانی مجھے میرا کام کر دے. میں نے کہا میں 4000 دوں گا. کہتی بھائی میں تجھے 4000 دے دوں, اس کو 3500 نہیں میں دوں گی. کہتے بس مجھے 3000 دے. پھر میرے واسطے میں نے دے دیے, لیکن اس نے اپنے ٹائم پہ مجھے واپس کر دی. بہت سے آج کل ایسے لوگ ہیں جو سود پر کام کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ. میں نے سنا ہے کچھ خادم بھی, خدا کے خادم بھی یہ کام کر رہے ہیں, سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے, سود پر لوگوں کو چیزیں لے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کسی کی ضرورت آپ کے پاس ہے تو اس کی ضرورت پورا کر دیں, اگر نہیں ہے تو اس کو انکار کر دیں. سود کی طرف اس کو نہ لگائیں. آج کل پچھلے دنوں کنگ ٹی وی میں ایک لڑکی آئی تھی, انہوں نے ورشپ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا. وہ لڑکی ایک پٹھے سے کسی پٹھے پہ کام کرتی تھی. کہتی میرے ماں باپ تو وہاں پر 1 لاکھ کی وجہ سے غلام پڑے ہوئے ہیں. تو کہتی میں اس لیے اس پروگرام میں تاکہ میں یہ پروگرام جیتوں, اور جو پہلے انعام 1 لاکھ روپیہ ہے وہ میں لے کر جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو وصال کرواؤں گی. تو کنگ ٹی وی والوں نے اس کی مدد کی. وہ اس مقابلے تک نہیں پہنچ سکی, انہوں نے پھر بھی اس کی مدد کی. انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس لڑکی کو دیا, اور جا کر انہوں نے وہاں پر گئے, اس کے ماں باپ کو ذات کروایا. اگر آپ لوگ کسی کی طرح مدد کر دیں گے تو خدا بھی اس سے خوش ہوگا, خدا اس کا اجر دے گا. ہم بعض کا اجر لوگوں سے مانگنے کے جو رکھتے ہیں کہ مجھے بدلہ ملے اس کا,
لیکن اگر ہم خدا پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں بہتر طور سے جانتا ہے. اور آخری بات جو ہے، اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. ہمارے ملک میں ہمارے ادارے تباہ ہو گئے اس کرپشن کی وجہ سے. آج کل یہ جو چھوٹے ملک ہیں، میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، سوڈان سب سے زیادہ کرپٹ ملک ہے، سب سے زیادہ رشوت وہاں پر ہوتی ہے. ہمارا ملک بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، ہمارا ملک بھی آگے ہے. کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے. مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا، میری مسز نے موٹر وے پولیس میں ڈرائیونگ سیکھنی تھی تو داخلہ لیا. ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے لائیں. میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے تھانے میں گیا، اس نے آئی ڈی کارڈ کا چیک کیا، میرا آئی ڈی کارڈ چیک کیا، وہاں سے لوگوں کی رپورٹ آ گئی کہ ٹھیک ہے جی یہ اہل ہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ایسا الزام نہیں پر، یہ کلیئر ہے. تو میں اندر گیا، میں نے جی وہ ہمارے پاس کلیئرنس مل گئی ہے تو یہ سائن کر دے. کہتا تو کون ہے بھائی، کتوں آئے ہیں؟ میں کہا جناب تک سیدہ فلان نال دے بندے ہوں. کہتا نہیں اس طرح نہیں تو کام ہوتا، جاؤ مل لائی ہو. مجھے کسی نے بات بتایا کہ اس کو پیسے دے اتنا کام ہو گیا. میں نے 500 روپیہ رکھا، اس نے فوراً سائن کر دیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا. کہ یہاں پر جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہاں پر تو بہت سے ایسے ناجائز کام ہو رہے ہیں. یہاں پر تو انصاف کا خون ہوتا ہے. یہاں پر تو ناانصاف کی روکاریں لکھی جاتی ہیں. یہاں پر تو جو شخص مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا دیا جاتا. یہاں پر کرپشن نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. اگر ہماری بنیاد خدا کے کلام پر ہوگی، خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوگا، خدا کا ڈر ہماری زندگی میں ہوگا، پھر ہمیں ڈر ہے کہ کسی سے رشوت لیتے ہوئے، پھر ہم خوفزدہ ہوں گے کسی پر ظلم کرتے ہوئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں رہیں تو ہم نے بے لوث کسی کا کام کرنا ہے، بے لوث کسی کی مدد کرنی ہے تاکہ خدا کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر رہے. داؤد اس لیے خدا کے حضور رہتا تھا، وہ جانتا تھا جب داؤد سے گناہ ہو گیا اس نے 2 چیزوں کو مس کیا. اس نے اپنے تخت کو، اپنے تاج کو، اپنے لوگوں کو، اپنی دولت کو، اپنے پروٹوکول کو مس نہیں کیا. اس نے 2 چیزوں کو مس کیا. پہلی جو چیز تھی، کہتے ہیں خداوند مجھے اپنے حضور سے خارج نہ ہونے دے کیونکہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز تھی کہ خداوند اپنا پاک روح مجھ سے واپس نہ لے. اگر خدا نے یہ برکتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، خدا نے ہمیں اپنے حضور میں رکھا ہوا ہے، خدا نے اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کر رکھا ہے، تو آج کی صبح ہم نے ان 6 چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمیشہ ہم خدا کے گھر میں سکونت سے رہیں. ہمیں کوئی خوف نہ ہو، باہر چاہے جیسے مرضی حالات ہو، باہر جیسے طوفان ہو، سیلاب ہو، آندیاں ہو، بیماریاں ہو، کورونا ہو، کوئی بھی وبا ہو، لیکن ہم خدا کے حضور میں رہیں گے تو سلامت رہیں گے. آمین. خدا ہم سب کے سلام کے